معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا، معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا، معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا، بند ساری رضاخانیت کا کارخانہ ہو گیا، بند ساری رضاخانیت کا کارخانہ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، دیوبندی خنجر نے رد باطل ریئیکشن چینل پر زبردست دھماکہ کر دیا ہے۔ اس چینل کا خبتی بے غیرت نام کا یوٹیوبر مفتی حواس باختہ ہو گیا ہے۔ خبتی کے چیلوں اور چمچوں میں ماتم چھایا ہوا ہے، اور میں نے حسام الحرمین اور دیگر کتابوں کو پیش کر کے اس کے دو گرو گھنٹال کو گستاخ اور کذاب دجال ثابت کیا ہے۔ سامعین، یہ خبتی اپنی ذلت چھپانے کے لیے یہ اپنا نام بتاتا ہے، نہ پتہ بتاتا ہے۔ کسی ساتھی کے پاس اگر نمبر اور ایڈریس ہو تو کامنٹ میں بتائیں تاکہ فون کال پہ اس کا آپریشن ہو سکے۔ اور سامعین، میں نے جو خبتی کہا تھا، جس کا خبتی کا مطلب میں نے جو بتایا تھا کہ حواس باختہ، بیوقوف، جاہل، یہ اسی کا شکار ہو چکا ہے، حواس باختہ ہو چکا ہے۔ یہ نیا مارکیٹ میں آیا ہے نا، اس لیے بدحواسی میں اور مدہوشی میں کیا کیا کہہ چکا ہے اور کیا کیا کہہ گیا ہے، یہ سامعین آپ کو سناؤں گا۔ سب سے پہلی بات ہے، ویورز بڑے ہیں اس کے، تو اس لیے اتنا اچھل رہا ہے، ایسا لگتا ہے بریلی کو فتح کر لیا ہے اس نے۔ سامعین کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیں، پھر میں آگے تبصرہ کروں گا۔ 8,000 ہونے والے ہیں، یا جب تک آپ ویڈیو دیکھیں گے تب تک ہو سکتا ہے 8,000 ہو جائے۔ باوجود اس کے اس پر اتنے ویوز سے ظاہر ہے دیوبندی مذہب کے مولویوں میں بے چینی تو ہوگی ہی۔ تو سامعین، اگر اس کے اتنے ویوز بڑھنے سے اس کے مخالف میں کوحرام مچے تو بتائیں میرے اس میں اتنے لوگوں نے دیکھا ہے 1,83,000، تو اس خبتی کے فرقے میں کتنا کوحرام مچا ہوگا، چاہے وہ ویڈیو کبھی کی ہو۔ لیکن جب 1,83,000 لوگوں نے سنا ہے تو اب کوحرام جو کتنے پیمانے پر ان کے یہاں مچا ہے اس کا اندازہ لگا لیں آپ سامعین۔ اور بہت ساری ایسی ویورز ہیں جو بتانا مناسب نہیں ہے، وقت زیادہ لگے گا، تو اس سے اندازہ لگا لیں۔ اصل میں نیا مارکیٹ میں آیا ہے نا، اور مثال ہے نا کہ بندر کے ہاتھ میں ناریل لگا تو پنساری بن بیٹھا، یہ خبتی کی یہی حالت ہے۔ ویسے بھی سامعین دیکھیں، اس کا مجدد نے کہا ہے کہ وہ بندر تھا، وہابی نہ تھا، یعنی وہابی بندر نہیں ہوتا، یہ بندر ہے۔ آگے خبتی کس طرح خباثت بکا ہے، اس کی عقل معاف ہو چکی ہے، اس کی زبان دیکھیں کیا جملہ بکا اس نے۔ میں اس خبتی سے کہتا ہوں، تمہاری پوری ضروریت کو میرا چیلنج ہے۔ تم نے کہا بقول دیوبند، تو بقول دیوبند کس دیوبندی نے کہا ہے یہاں پہ دیو کی پوجا ہوتی ہے؟ کس دیوبندی نے کہا ہے؟ اس نام کے ساتھ، اور دیوبندی ہے اس ثبوت کے ساتھ تو مجھے حوالہ دے۔ تیری پوری ضروریت کو چیلنج ہے، تو مر سکتا ہے زہر پی کر کے، ہاتھ پہ رگڑ کر مر سکتا ہے، لیکن دیوبندی کا قول ثابت نہیں کر سکتا کہ وہاں دیو کی بندگی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا بک رہا ہے سامعین سنیں کہ دیوبند بقول دیوبندیوں کے بابا رام دیو کے جہاں دیووں کی بندگی کی جاتی ہے، جہاں شیطانوں کی بندگی کی جاتی ہے۔ اب سامعین، میں اس ناپاک دھرم کا قلعہ کس طرح مسجد ڈھا رہا ہوں اور تحس نحس کر رہا ہوں، یہ دیکھیں ان کے گھر سے دیو کا بندہ کون ہے، دیو کی بندگی کس کے وہاں کی جاتی ہے، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں۔ سامعین، اب میں اس خبتی کے باطل دھرم کو کس طرح ڈھا رہا ہوں اور تحس نحس کر رہا ہوں، دیکھیں سامعین، یہ دیکھیں الملفوظ ہے، کس کے وہاں دیو کی بندگی ہوتی ہے، کس کے وہاں دیو کی پوجا ہوتی ہے، دیکھیں دیو کا بندہ کون ہے۔ یہ الملفوظ میں لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا، حدیث شریف پیش کی ہے، اور لکھا انا لا ندخل بیتا فی کلب و تصاویر، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو، اندر تشریف لائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے کہنے پر، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ جبریل امین کیوں نہیں آئے، وعدہ کے بعد بھی کیوں نہیں آئے، تو بتایا جبریل امین نے کہ جس گھر میں کتا ہو اور تصویر ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب طرف تلاش کیا، کچھ نہ تھا، پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلہ نکلا، اسے نکالا تو حاضر ہوئے۔
یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پلنگ میں آرام فرما رہے ہیں اس کے نیچے کتے کا پلہ ہے، نہیں پتہ۔ جبریل امین نے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف تلاش کے بعد میں دیکھا پلنگ کے نیچے ہے۔ آگے دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں سامعین۔ اب سامعین، یہ آپ نے الملفوظ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق جو لکھا ہے، اس کا مجدد علم غیب کا انکار کیا ہے، اس پر فتویٰ فیض الرسول دیکھیں، جلد اول ہے، یہ علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی، وہ لکھتا ہے کہ اوپر لکھا ہے ما کان و ما یکون کی بات چل رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ما کان و ما یکون یعنی علم غیب، تو اب تعمیل اور اب تکمیل تعلیم کے بعد حضور کے علم کی نفی اور نفی ثابت کرنے کے لیے اس فلاں واقعہ کو پیش کرنا کھلی ہوئی شیطانیت اور دیو کی بندگی ہے۔ سامعین، اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم غیب کا انکار اس کے مجدد نے کیا۔ فتویٰ فیض الرسول میں ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم غیب کا انکار کرے وہ شیطان ہے اور دیو کی بندگی کرنے والا۔ اب سامعین، اس خبتی نے جو حوالہ دیا کس کو حجت بنایا؟ رام دیو کو۔ اب حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں سامعین، دیکھیں جب اس خبتی پر پڑی تو کہاں سے کہاں بھاگا۔ دیکھیں رام دیو کو حجت بنایا، ٹھیک ہے، اپنے دھرم کے دفاع میں، جبکہ سامعین مقالات سعیدیہ دیکھیں صفحہ نمبر 483 میں لکھتا ہے حشمت علی کے متعلق کہ جمہور علماء اہل سنت نے ان کی کبھی تائید نہیں کی، اس لیے ان کے اقوال کو جمہور اہل سنت پر حجت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حشمت علی اس کا بڑا مفتی والعالم ہے، اس کا حشمت علی اس کے یہاں اس کا قول انفرادی قول ہے، پورے مسلک میں حجت نہیں، لیکن رام دیو کو پورے دیوبند کے لیے حجت بنا رہا ہے۔ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں سامعین، دیکھیں اب اس خبتی دھرم میں اصول کیا ہے۔ یہ کشف القنا ہے، اس میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 205 میں کہ ہمارے لیے صرف وہ دلائل حجت بن سکتے ہیں جو ان اکابرین اہل سنت و جماعت کے نوک قلم کا نتیجہ ہوں جن سے اہل سنت جماعت کا تشخص قائم ہے۔ بتائیں، جس سے اہل سنت جماعت کا تشخص پہچان قائم ہو، تشخص قائم ہو، اس کا قول حجت ہے۔ لیکن یہ قول کس کا پیش کر رہا ہے؟ گویا اس نے اپنے دھرم کا خون کر دیا۔ سامعین دوسرا حوالہ دے رہا ہوں۔ اب اس کو چاہیے کہ جو میں نے دیو کا بندہ ثابت کیا یا اپنے ایمان کی خیر منائے اور اپنی جنت کی فکر کرے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، تو سامعین اس کے لیے میں ایک اصول پیش کر رہا ہوں اس کی گھر سے، بدعات و وہابیہ کا علم و تحقیقی محاسبہ۔ یہ لکھتا ہے اس کا مولوی کہ دوسروں کی فکر میں نہ پڑیں، دوسروں کی فکر میں نہ پڑیں، اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور چینل بنائے اسی لیے اچھل کود کر رہا ہے، اتنے ویورز آ گئے ہیں۔ دیکھیں مفتی امتیاز صاحب پلاوی کا کتنا ویورز ہے، اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اونٹ کے منہ میں جیرا ہے یہ خبتی، اور یہ خبتی اتنے ویورز میں اچھل رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں مفتی امتیاز پلاوی صاحب کا کیا ہے، دیکھیں بتاؤں۔ یہ دیکھیں سامعین، اب بتائیں کیا کس طرح ماتم کر رہا ہوگا یہ خبتی یہ دیکھ کر کے، یہ فتح کی نشانی ہے خبتی کے نزدیک۔ سامعین اب سنیں یہ کس طرح اپنے خبت خیال کو بچانے کے لیے، جو خبتی کو چھپانے کے لیے یہ اس نے اقرار کر لیا کہ دیوبندی وہابی کو باطل نہیں کہتا۔ ماشاء اللہ، جو میں نے حوالہ دیا تھا کیا کہہ رہے ہیں پہلے سنیں، میں تبصرہ کر رہا ہوں پھر دیکھیں اس میں کہیں یہ لکھا ہے کہ باطل کا رد کرنے والا خبتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس میں رد وہابیہ کا ذکر ہے، اور رد وہابیہ کرنے کو بھی خبتی نہیں کہا ہے، بلکہ خبتی کہنے کی وجہ یہاں ہے ہی نہیں، البتہ وہابیہ کا رد کرتا ہے یہ لکھا ہے۔ بھلا اس عبارت کا ہمارے چینل کے نام سے یا مجھ سے کیا تعلق؟ میرے چینل کا نام نہ تو رد وہابیہ ہے، نہ میرے انٹرو میں رد وہابیہ کا ذکر ہے۔ آخر خبتی نے گھٹنے ٹیک دیا۔ ماشاء اللہ، سن لیا سامعین، اس نے کیا کہا کہ کہیں ایسا لکھا ہے کہ باطل کا رد کرنے والا خبتی ہے؟ کیا ہے وہاں پہ؟ کہہ رہا ہرگز نہیں۔ پھر کیا لکھا ہے؟ سامعین جب اس کا مجدد حسام الحرمین میں مکر و فریب کیا ہے اور گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر مکاریت دجالیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا فتویٰ، اس میں اس نے ایسا کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا ماننے والا نہ کافر ہے، نہ گمراہ ہے، نہ فاسق ہے، تو یہ خبتی مکاریت کیوں نہیں کرے گا؟ سامعین کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ رد باطلہ نہیں ہے، اس سے اس نے واضح کر دیا دیوبندی وہابی کو باطل نہیں مانتا۔ سامعین اس نے کہا نہ میرا چینل کا نام ایسا ہے کہ رد وہابیہ رد دیوبندیہ، نہ میرا انٹر میں سے کچھ ہے،
مطلب اس نے واضح کر دیا دیوبندی وہابیوں کو باطل نہیں کہتا. ماشاءاللہ. سامعین، اس نے کہا دیکھیں کہیں ایسا لکھا ہے کہ باطل کا رد کرنے والا خبتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس میں رد وہابیہ کا ذکر ہے، اور رد وہابیہ کرنے کو بھی خبتی نہیں کہا ہے، بلکہ خبتی کہنے کی وجہ یہاں ہے ہی نہیں، البتہ وہابیہ کا رد کرتا ہے یہ لکھا ہے. یہ خبتی فن مکاریت میں اپنے مجدد کو ہی پیچھے چھوڑ دیا. یہ کہہ رہا رد وہابی کرنے کو خبتی نہیں کہا. ارے خبتی ہے اس لیے رد وہابیہ کر رہا ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا خبتی خیال کی وجہ سے کارنامہ انجام دی. جس طرح تمہارا مجدد حسام الحرمین کے اندر گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹا فتویٰ دیا کہ اس نے ایسا لکھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے، وہ کافر بھی نہیں، فاسق بھی نہیں، گمراہ بھی نہیں. خبت خیال ویسے کہہ دیا. کیا کیا کارنامہ انجام دیتے ہو تم بھی خبت خیال کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا بکتے ہو یہاں پہ. تو بک دیے تم نے. اب تم نے اس کی وجہ نہیں بتائی. کیوں کہ اگر بتاؤ گے ذلیل ہو جاؤ گے. پردہ تم نے ڈال دیا اس کے اوپر. اب ہم نے وجہ بتا دیا. آگے سامعین یہ کہتا ہے اگر علی اصغر اور دیوبندی اپنے آپ کو وہابیہ ہونے کا اعلان کریں گے تو فوراً خبیث ہو جائیں گے. حوالہ کیا دے رہا ہے اب دیکھیں کون کون خبیث ثابت ہوتا ہے. شہاب ثاقب میں کا حوالہ دیگر کہتا ہے صفحہ نمبر 50 میں. سامعین صفحہ نمبر 51 میں کا حوالہ دیتا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے خبیث اور خباثہ. یہ کہہ رہا ہے یہ وہابیوں کو کہا ہے. سامعین یہ کتنی بڑی مکاریت کی اس نے، دجالیت کی ہے. صفحہ نمبر 51 پیش کیا ہے. اگر صفحہ نمبر 50 پڑھ لیں تو واضح ہو جائے گا. یہاں جو مکاریت کی ہے اس سے خبتی نے بہت بڑا گھوٹالہ کر دیا ہے، کیونکہ یہاں صفحہ نمبر 50 میں جو وضاحت کی گئی ہے وہ احمد رضا کے متعلق بات چل رہی ہے. سامعین اس کا مجدد جو حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ لگایا ہے اس کے متعلق حضرت اوپر سے تبصرہ کر رہے ہیں، اور تبصرہ کرتے ہوئے ان کا عشق رسول اور محبت رسول کو پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیا محبت تھی. نیچے سامعین دیکھیں پوری ایک تفسیر ہے، پوری ایک تحریر ہے. اس تحریر کے بعد وہ لکھتے ہیں، ایک اشعار لکھا ہے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار دیکھیں صفحہ نمبر 51 پورا اشعار ہے. اس اشعار کے بعد حضرت کہتے ہیں حضرت ان اشعار کے مضامین پر غور فرمائیں. کس قدر اخلاص و محبت عقیدت بات سے ٹپکتی تھی، گویا محبت خاتم المرسلین علیہ السلام میں چور چور ہیں. تو اس کے بعد حضرت لکھ رہے ہیں کہ اس قدر منہمک ہے کہ ماں سوا کی خبر نہیں، رگ و پے میں ان کا اخلاص سرایت کیے ہوئے ہیں. کیا یہی حالت وہابیہ خبیثہ کی ہے؟ یہ اس کا مجدد وہابیہ خبیثہ کہا کس کو؟ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو. حضرت شہاب الثاقب کے مصنف حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں جس کے اندر عشق رسول کا جوش مارتا ہو، جس کے اندر محبت رسول ہو، جو ایسے اشعار لکھا ہو، وہ وہابیہ وہ خبیثہ ہے. حضرت نے یہ لکھا ہے. یہ مردود کیا معنی لیے ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ علی اصغر خبیث ہو جائے گا. خبیث تیرا مجدد ہوا ہے. قاسم العلوم والخیرات رحمۃ اللہ علیہ پر یہ عاشق رسول تھے، کفر کا فتویٰ لگا کر کے تیرا مجدد خبیث ہوا ہے. یہاں ان کی بات چل رہی ہے. یہ کچھ پڑھتا نہیں ہے، جاہل اپنی جہالت کا پیمانہ اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے. کتنا بڑا جاہل تو اپنے مجدد سے جو لکھا ہے ترک موالات کے اندر کہ تیرا مجدد یہ جاہلوں کا پیشوا تھا، اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. کہ جیسے ہی علی اصغر دیوبندی خود کو اور اپنے دیوبندی مذہب کے وہابیہ ہونے کا اعلان کریں گے ویسے ہی یہ لوگ خبیث ہو جائیں گے. سامعین سنا آپ نے کیا کہا اس نے کہ جیسے ہی دیوبندی علی اصغر اعلان کریں گے وہابی تو خبیث ثابت ہو جائیں گے. اب سامعین دیکھیں خبیث کون ہیں، اعلان کرے گا یہ، ٹھیک ہے. یہ تاریخ وہابیہ کتاب ہے، تاریخ وہابیہ ابو الحسان قادری. یہ لکھتا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 80 پر کہ شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک 98 صفحہ میں سید احمد صاحب کے حکم سے ان کے رضاکار پشاور کے علاقے میں پہنچ گئے. آگے نیچے دیکھیں سامعین، سیدھے سادے پٹھانوں کو کیا خبر تھی کہ اسلامی نعرہ باز وہابی ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہابی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہابی ہے ان کے نزدیک. اب ان کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ عصمت النبی المصطفیٰ معرکۃ الذنب لکھ رہا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے ہگا، شاہ عبد العزیز نے اس پر مٹی ڈالی. دیکھیں کتنی نفرت. دیکھیں
اب تم اعلان کرو کہ تمہارے نزدیک وہابی یعنی شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ خبیث ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نزدیک تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا ہیں؟ وہابی ہیں، دیوبندی ہیں۔ تمہاری کتاب میں کیا لکھا گیا؟ جب تم اس کے متعلق چھڑو گے تمہاری دھجیاں اڑاؤں گا۔ تمہارے مجدد نے کیا کہا ہے، کیسا فرق کیا ہے، حسن رضوی اور کون کون ہمیں کیا کہا ہے، انشاءاللہ بات کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حوالہ دیتے جاؤں، یہ خبتی سینہ کٹے گا اب سر پھوڑے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں سامعین، یہ یہاں پہ کیا لکھا ہے، کتاب کا نام ہے دعوت اسلامی۔ اس پر تبصرہ نہیں کرتا ہو، اس کی زبان گونگی ہو چکی ہے، یہ خبتی بے غیرت نام کا مولوی۔ سامعین، میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ نام چھپا اس لیے رہا ہے، یا تو کسی دیوبندی علاقے میں رہتا ہو، کوٹ دیا جائے گا۔ خیر سامعین، بات آگے بڑھاتا ہوں اور اس کے باطل دھرم کے قلعے کو مزید اور تحس نحس کرتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ اگر علی اصغر یا دیوبندی اعلان کرے گے وہابی تو خبیث ثابت ہو جائے گا، تو اس کی میں نے دھجیاں تو اڑا دی ہے۔ ہاں، خباثہ کس کو کہا ہے؟ اس کا مجدد کہا گیا ہے۔ سامعین آگے دیکھیں، یہ دعوت اسلامیہ ایک المیہ جس پر یہ بالکل مبہوت ہو چکا ہے نمرود کی طرح۔ تو سامعین، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 309 پر کہ دعوت اسلامی کی کسی بھی کتاب میں بد مذہب اور وہابیوں کا رد نہیں ہے۔ تمہارے اتنے بڑے علماء اس میں تائید موجود ہے، اس میں رد نہیں ہے، وہابی کے رد نہیں کرتے، تو رد کرے گا۔ خیر خبتی تو ہر مرتبہ ثابت ہوا۔ سامعین آگے اس نے یہ جو عنوان ہے، عنوان کے تحت اس نے حوالہ دیا اور کہا تمہاری کتاب میں تو مرزائیوں کے ساتھ تعلقات رکھنے والا مسلمان لکھا ہے، تو کیا تم کو بھی مرزا کہہ دوں؟ تو سامعین یہاں خلاصہ کیا ہے، اور خبتی نے اپنی خبت زبان سے اعلان کر دیا اور علماء اہل سنت دیوبند کی عظمت اور شان اور ایمان کو بیان کر دیا، نیچے خلاصہ کر کے کہ ایک شخص مرزائیوں جو بالاجماع کافر ہے اس کے پاس آتا جاتا ہے اور ان کے لٹریچر کا مطالعہ بھی کرتا ہے، اور بعض مرزائیوں سے بھی یہ بھی سنا گیا کہ یہ ہمارا آدمی ہے، یعنی مرزائی ہے۔ مگر جب خود سامر سے نے کہا ہے کہ ہم لوگ مرزا کو مرزا قادیانی کو مسلمان نہیں کہتے، تسلیم کیا اس نے، تو اس نے ہماری عظمت شان بیان کر دی۔ تو سامعین، میں نے جو عنوان پیش کیا تھا اور نیچے میں نے کہا تھا، اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اس میں سامعین اس میں مکمل کتاب کو پڑھیں، اس میں نیٹ میں مل جائے گی کتاب آپ کو، اس میں آگے تمام باتیں لکھی ہے۔ میں نے خلاصہ کیا ہے، صرف میں نے عنوان نہیں باندھی، خلاصہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آگے میں نے اس کا دوسرا صفحہ میں نے پیش کیا تھا کہ یہ چونکہ خبتی گمراہ کرتا ہے نا اپنے مجدد کی طرح، میں نے بھی خلاصہ کیا تھا اس کے بعد صفحہ میں کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام عظمت اور ادب اور محبت ساتھ پیش آتے تھے، اس طرح اتار کے ساتھ الیاس اتار کے ساتھ اس کے ماننے والے اس طرح ادب سے پیش آتے ہیں۔ میں نے خلاصہ کیا تھا، صرف عنوان نہیں باندھا تھا میں نے۔ تو سامعین، میں نے صفحہ نمبر 309 بھیجا، اس میں دیکھیں عنوان کے بعد کیا لکھتا ہے، دعوت اسلامی کی کسی بھی کتاب میں بد مذہب اور وہابیوں کا رد ہی نہیں۔ آپ بد مذہب بھی کہا اور وہابی کہا، اب بچا تو اپنے آپ کو۔ مولوی الیاس اتار کتیانوی کتے والی جماعت نے آج تک جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں، یا یوں کہیے کہ دوسروں سے لکھوا کر اپنے نام سے شائع کی ہیں، ان تمام کتابوں کا بنظر عمیق جائزہ لینے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح سامنے آئے گی کہ کسی بھی کتاب میں کسی گستاخ رسول بد مذہب کا رد نہیں کیا ہے۔ کیا یہاں وہابی کا نام لکھ رہا ہے اور بد مذہب بھی کہہ رہا ہے؟ الیاس اتار والے کسی وہابی بد مذہب کا، وہابی کا نہیں اور بد مذہب کا بھی رد نہیں کیا ہے، اور یہ رد کر رہا ہے۔ کیوں کہ الیاس اتار ان کے ماننے والوں کو پتہ ہے کہ بد مذہب کا ہو یا وہابیوں کا ہو یا دیوبندیوں کا ہو، رد کرنا خبتی کا کام ہے، جو لوگ اس لیے بچ گئے، لیکن یہ بیچارہ پھنس گیا۔ اور کس طرح پھنسا ہے آگے اس کی زبان سے میں کہہ رہا ہوں، اس نے خود کہا ہے کہ وہ پھنس گیا ہے سامعین، ٹھیک ہے۔ دیکھ رہے ہیں سامعین، ہو سکتا ہے مطلب جناب مکار دیوبند علی اصغر دیوبندی کا مردہ ضمیر بھی اس بات پر راضی نہیں ہوا کہ بے سروپا حوالہ دے کر اپنے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے اس دیوبندی تبلیغی کو اتاری کہا جائے۔ ثابت تو خیر یہ ایک دیوبندی کیا، پوری دیوبندی ذریت ناک رگڑ کر مر جائے گی، زہر کا پیالہ پی لے گی، مگر اپنے گھر کے اس گند کو اتاری تا قیام قیامت ثابت نہیں کر سکتی۔
چلیں تو یہ بار بار جو علی اصغر مکار کہہ رہا ہے، میں اس کے گھر کا ہی آئینہ دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ تڑپ کر مر جائے خبتی۔ تو سامعین جو یہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 195 کے اندر دعوت اسلامی کا المیہ ہے، اس میں کیا لکھتا ہے؟ یہ ہے دعوت اسلامی اور مولوی الیاس عطار مکار کا طریقہ کار۔ مکار لکھ رہا ہے، مکار مکار مکار، کہ بھید بھرم کی ایک جھلک کے بد مذہبوں کے خلاف تو ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کا رویہ اپنانا اور سلسلہ رضویہ کے خلیفہ مقتدی اہل سنت پاسبان مسئلہ کے اعلیٰ حضرت مفتی داؤد کے خلاف گولہ باری کرنا۔ نیچے بھی سامعین دیکھیں، نیچے بھی مکار لکھا ہے، اور لکھا ہے سنی مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور مکر و فریب، یہ بھی مکار لکھا ہے، مکر و فریب وہ چھل کے جال میں پھانسنے کے لیے ہی عطاری لوگ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں۔ تعجب تو ان مکار عطار کتنی دفعہ مکار مکار کہہ دیا ہے۔ خبتی بغیرت نام کے یوٹیوبر مفتی تمہارے دھرم کے اتنے لوگوں کو مکار کہہ دی ہے، تمہاری اکثریت تو مکار ہے، علی اصغر کو کہتے ہو۔ سامعین آگے کہتا ہے، خبتی کہتا ہے دیوبندیت ناک رگڑ رگڑ کر مر جائے گی، لیکن عطاریوں کو یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ وہ نبی کا دعویٰ کیا ہے، دیوبندی تھا۔ سامعین دیکھیں، اس نے جو کہا تھا، الزام لگایا تھا کہ تبلیغ جماعت میں گھومنے والا بھی دعوت اسلامی کا مبلغ ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ کہہ رہا ہے یہاں شان عظمت بیان کی جا رہی ہے، دعوت اسلامی کے لوگ تبلیغ والے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اس کا رد نہیں کر رہے ہیں۔ یہ خبتی کے نزدیک جو ہے عطاریوں کی شان بیان کی جا رہی ہے، اس کی گستاخی نہیں ہو رہی ہے۔ سامعین اب میں ثابت کر رہا ہوں عطاری ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ میں ثابت کر رہا ہوں۔ حوالہ دیکھیں سامعین، سامعین جو صفحہ نمبر 198 کے اندر تبلیغ جماعت میں گھومنے والا بھی دعوت اسلامی کا مبلغ، اس کے متعلق میں نے خلاصہ کیا تھا نیچے، کہہ رہا آگے نہیں پڑھتا، آگے خلاصہ کیا تھا اور کہا تھا میں نے جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعظیم کرتے صحابہ کرام، اسی طرح اس عطاری جو ہے الیاس عطار کی تعظیم کرتے ہیں، خلاصہ کیا تھا۔ اب میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تحریر لمبی ہے اور صفحہ بہت سارے خلاصہ اس نے کیا ہے، تو سامعین آپ اس کو لوڈ کر کے اس کو پڑھ لیں۔ اب میں ثابت کر رہا ہوں کہ تیرا عطاری ہی جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تبلیغی جماعت میں گھوم پھر کر کے، ٹھیک ہے سامعین۔ اب یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کے نزدیک اصلاحی عقیدہ لازمی امر نہیں، بس ایک ہی کام ہے اور یہ کہ لوگوں کو کھینچ تان کر لے۔ یعنی اصلاحی عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ بھی عقیدہ ہے۔ تو یہ ان عطاریوں کے نزدیک یہ عقیدہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی اصلاح ہو، بس ایک ہی کام ہے اور ایک کہ لوگوں کو کھینچ تان کر لے آؤ اور انہیں دعوت اسلامی کا مبلغ ہرا طوطا اور الیاس قطیانوی کا مرید عطاری بنا دو، پھر چاہے وہ بدعقیدہ یعنی نبوت کا دعویٰ کرے یا گمراہ ہو جائے، کہ اپنے کو نبی کہے کہ گمراہ ہو جائے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ تیرا عطاری ہے اور عطاری میں کام کیا جاتا ہے، اور اسی لیے تبلیغ جماعت میں وہ جڑا تھا اور وہاں جڑ کر کے دعوت تبلیغ کو بدنام کرنے کے لیے اس نے تمہاری کتاب ثابت کر رہا ہوں میں، کیا ضروری نہیں ہے تمہارے یہاں اصلاح عقیدہ؟ تب وہ گیا اندر وہاں پہ اور یہ جو ہے کھینچ تان کر کے تمہارا یہی کیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بدعقیدہ ہو یا گمراہ ہو، چاہے وہ نبوت کا ہی دعویٰ کر دے، اس بات سے عطاریوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں بھی فرق نہیں پڑتا ہے، خبتی تمہیں بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو گویا وہ عطاری ہی تھا اور عطاری ہو کر کے جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس سے نہ خبتی کو فرق پڑتا ہے نہ تمہارے دھرم کو عطاریوں کو فرق پڑتا ہے۔ اب میں خبتی سے کہوں گا، تم سے چیلنج ہے میرا، تم ثابت کر دو جس طرح میں نے حوالہ دیا ہے، تم ثابت کر دو جس طرح میں نے حوالہ دیا ہے کہ یہاں پہ جو دعوت اسلامی کا مبلغ ہرا طوطا اور الیاس قطیانوی کا مرید عطاری بنا دو، پھر چاہے وہ بدعقیدہ ہو یا گمراہ ہو۔ تم یہ ثابت کرو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا بدعقیدہ نہیں ہوتا، گمراہ نہیں ہوتا، تم یہ ثابت کر دو گے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے ثابت کر دیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے بدعقیدہ بھی ہوا ہو اور گمراہ بھی ہوا ہے، ہم اس کی تائید نہیں کر رہے ہیں۔ اور جو تم نے اپنے چینل میں ہمارے دو علماء کی آواز اس میں لوڈ کی ہے، انہوں نے بھی اس کی تائید نہیں کی، رد کیا ہے۔ خبتی کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے خود تبلیغی انہیں مانا ہے، میں کہتا ہوں تم ثبوت پیش کرو، کسی علماء نے ہمارے اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو دیوبندی مانا ہے کہ دیوبندی اب بھی ہے، دیوبندی اب بھی ہے،
جس طرح تم ابھی بھی دعوت اسلامی کو جو ہے ابھی بھی مان رہے ہو، اس کا رد نہیں کر رہے ہو، تمہارے اتنے میں حوالے دیے تم کو، رد نہیں کر رہے ہو، انہوں نے رد کیا ہے، تم رد نہیں کر رہے ہو۔ دوسری بات، اب انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ عطاری تھا، اب میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ارے حوالہ لو، یہ حوالہ دیکھو، تمہارے ہی گھر کی کتاب ہے، عبارات اکابر کا تحقیقی تنقیدی جائزہ، صاحب زادہ غلام نصیر الدین سیالوی۔ وہ کیا لکھتا ہے صفحہ نمبر 114 پر کہ ان لوگوں کو نہ دیوبندی کی اردو رسائل دیکھنے کی ضرورت تھی، نہ فرصت تھی، نہ ان کا کوئی مسئلہ ان رسائل پر موقف تھا، لہٰذا اگر انہوں نے تکفیر نہیں کی تو معذور ہیں۔ یعنی انہوں نے اگر اس کو جو نبوت دعویٰ کیا ہے، اگر یہ ثابت نہیں کیا کہ وہ عطاری تھا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے دعوت اسلامی ایک علمیہ کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا، اور اگر کیا ہے تم دلیل پیش کر دو کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ دیوبندی ہے، عطاری نہیں، عطاری کے متعلق انہوں نے خلاصہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، میں کر رہا ہوں، میں ثابت کر رہا ہوں، انہوں نے نہیں کیا ہے، تو تم ثابت کرو گے جس کتاب سے میں عطاری ثابت کر رہا ہوں اس کتابوں کا ان دونوں نے مطالعہ کیا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ عطاری نہیں کہا ہے، میں ثابت کر رہا ہوں کہ میں نے تحقیق کیا ہے، تمہارے یہاں اصول ہے، اور یہی اصول تم پہ لگا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، کہ نہ ان کو فرصت تھی، نہ ان کا کوئی مسئلہ ان رسائل پر موقف تھا، کوئی مسئلہ موقوف نہیں تھا، لہٰذا اگر انہوں نے تکفیر نہیں کی، لہٰذا ان دو علماء نے جس کی آواز میں لوٹ کی ہے، اگر ان کو اس کو نہیں کہا ہے کہ وہ عطاری تھا تو وہ معذور ہیں، کیونکہ تمہاری اس کتاب کا انہوں نے مطالعہ نہیں کیا۔ اگر تم کو یقین ہے کہ ان دونوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، دعوت اسلامی کلمیہ، تو تم دلیل پیش کرو، ٹھیک ہے، دلیل پیش کرو تم، اور اس کا ثبوت تم اکیلے نہیں، تمہاری پوری ضروریت، تمہارا اعلیٰ سے لے کے ادنیٰ تک، بریلی شریر سے لے کر کے بدایوں تک، پلنگ خاص سے لے کر کے حجرے تک، جتنے سب کو اکٹھا کر لو، ٹھیک ہے، سب کو اکٹھا کر لو، زندہ مردہ سب کو اکٹھا کر لو، سب کی ہڈی بوٹیوں کو جمع کر لو، اور کسی سے بھی تم حوالات ثابت کر دو کہ وہ دو علماء نے اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے اس کے باوجود بھی اس کو عطاری نہیں کہا ہے۔ آگے اس خبتی کے خبت بیانی کو سنے سامعین، کس طرح اپنی ذہن کے خباثت کو بیان کر رہا ہے۔ اس مکار دیوبند علی اصغر دیوبندی نے عنوان پیش کیا۔ اب میں اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام دیوبندیوں سے پوچھتا ہوں کہ جناب بتائیں کہ کیا صرف عنوان سے بات ثابت ہو جاتی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں، تب تو علی اصغر دیوبندی کی مکاری کو آپ سمجھ چکے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور اگر کہتے ہیں کہ ہاں عنوان سے بھی بات ثابت ہوتی ہے تو ہم آپ کے لیے آپ کے گھر کی یہ کتاب پیش کرتے ہیں۔ میں پھر اس خبتی کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ ثابت کرو تم کہ عنوان سے ہی حکم لگے گا، اور عنوان سے ہی بات کی وضاحت ہوتی ہے، جبکہ سامعین اس گفتگو کے اندر میں نے خلاصہ کر دیا ہے کہ اس کے نیچے بہت ساری باتیں لکھی ہے، بہت لمبی تحریر ہے، اور اس میں یہ بات بھی لکھا ہے کہ الیاس عطار کو اس کے ماننے والے اس طرح ادب کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کرتے تھے، اور اس کا صفحہ بھی میں نے لگا دیا ہے۔ پھر بھی یہ خبتی گمراہ کرنے کے لیے سامعین کہہ رہا ہے کہ کیا صرف عنوان سے ایسا لگتا ہے حکم لگے گا، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی جواب دے نہیں سکتا، تیری دھجیاں اڑ جائے گی، تیرا قلعہ کو میں نے تہس نہس کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ اگر ہمت ہے تیری گھر میں بیٹھ کر کے گھنٹوں تیاری کر کے یہاں گمراہ تو کر سکتا ہے، لیکن علی اصغر سے فون کال میں روبرو بات کر لے، فون کال کے اندر حوالے تمہارے پرسنل پہ تم بھیجو گے، ہمارے پرسنل پہ، دیکھتے ہیں تمہاری کتنی چالاکی ہے، کتنی ہوشیاری، کتنی مکاری ہے۔ اس مکاریت کی پول پٹی میں کھول کے رکھ دوں گا انشاءاللہ فون کال میں، آنن فانن حوالہ دے کر کے جواب دینا، یہ اصل کمال ہے۔ تم خبتی کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں، میرا چیلنج ہے، ٹھیک ہے۔ آگے خبتی جو ہے دیوبند کا عقیدہ کیا ہے مرزا کے متعلق یہ حوالہ پیش کر دیا سامعین، اور کیا کہہ رہا ہے دیکھیں، اس میں کہہ رہا ہے کہ پہلے کہا اس نے کیا عنوان سے بات واضح ہوتی ہے، بات ثابت ہوتی ہے، میں نے عنوان سے نہیں مکمل خلاصہ کیا ہے، اوپر حوالہ دے کر کے اس کے بعد والا۔ سامعین اس نے دیوبند کی عظمت بیان کر دی۔ ان کے خبتی کے فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی لوگ مرزائے کو مسلمان مانتے ہیں، آج اس نے اپنے ہاتھ سے حوالہ بھیج کر کے ثابت کر دیا، جس میں لکھا ہے کہ مرزائیوں کے ساتھ تعلقات رکھنے والا مسلمان، کہہ رہا کہ یہاں بھی تو مضمون ہے
عنوان ہے، اس سے بھی کہ بات ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن نیچے خلاصہ کیا ہے کیا، ایک شخص مرزائیوں جو بالاجماع کافر ہیں، دیوبند کی شان، دیوبند کی عظمت اور ایمان بیان کر دیا اس خبتی نے کہ یہاں پہ بالاجماع قادیانی مرزائی کافر مانا ہے دیوبندیوں نے۔ اب جو پھڑ پھڑاتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں جو رضا خانی، اور یہ کہتے ہیں دیوبندی کے یہاں مرزا کو مسلمان مانا گیا ہے، اب تم اپنے اس خبتی کے سر پر کوڑے مارو۔ دیکھیں یہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو تبلیغی جماعت میں گھومتا پھرتا ہے وہی شخص دعوت اسلامی کا مبلغ بھی بن گیا۔ تو سامعین اس عبارت میں اگر آپ غور کریں گے تو واضح ہوگا کہ یہ دعوت اسلامی کی شان کا اظہار ہو رہا ہے۔ واہ کیا شان بیان کیا اس نے عطاریوں کی، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ان کے یہاں شان عظمت والا ہے۔ سامعین اسی لیے میں نے پہلے حوالہ دیا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کے یہاں دین کی جماعت میں نبوت کا دعویٰ کرے ایسے لوگ ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہی جو ہے دعوت تبلیغ کے اندر گھسے اور نکل کر کے جو ہے سامعین اس نے نبوت دعویٰ کر دیا۔ میں نے حوالہ دیا تھا، پھر لگا رہا ہوں صفن، کیونکہ یہ اس کا جو خبتی ہے، اور خبتی جو ہے بدحواس، حواس باختہ ہوتا ہے، اس کی عقل نہیں اس کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عقل کو چھین لیا ہے۔ ٹھیک ہے سامعین، تو صفحہ نمبر 144 میں لکھتا ہے 144 میں، عطار کے نبی ہونے کے زعم و گمان میں مبتلا عطار اور عطاریوں کے عجیب نخرے اور شعبدے۔ چلو وہ کہہ دے گا کہ یہ عنوان ہے، عنوان سے بات ثابت نہیں ہوتی، تو میں نے اس پر بہت ساری باتیں کہی تھی، آگے اور بھی حوالہ دیا تھا۔ تو یہاں لکھے اس عنوان پر کچھ لکھنے سے قبل حدیث کی کتابوں میں مذکور اور مشہور ایک واقعہ کی صلح حدیبیہ کے نام سے وجود میں آیا تھا۔ یہاں بہت لمبی فہرست ہے سامعین، میں کہہ رہا ہوں یہی کہہ کر گمراہ کرے گا تو عنوان سے بات واضح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، واضح نہیں ہوتی، صحیح بات ہے، لیکن آگے اور تو پڑھو، بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد یہ لکھا گیا ہے کہ یہاں صفحہ نمبر 147 کے اندر لکھا ہے کہ صحابہ کرام آنکھ اٹھا کر چہرے انور کی طرف دیکھتے نہیں تھے، بلکہ ادب و احترام کی وجہ سے اپنی آنکھیں پلکیں نیچے رکھتے تھے۔ صفحہ نمبر 147 بہت ساری باتیں لکھی ہیں صحابہ کرام کی عظمت اور محبت اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 148 میں لکھتا ہے 148 میں، مولوی الیاس عطار اپنے گندے منہ سے جب تھوکتا ہے تو وہ تھوک اس کے عطاری مریدین جو ہے زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور اپنے چہرے اور سینے پر ملتے ہیں۔ یہ وہی بات لکھی ہے۔ تو یہ ان کے یہاں نبوت کا دعویٰ کرنے والا، ان کے یہاں نبوت کا، تو میں نے ثابت کیا اس سے پہلے حوالے سے کہ عطاری تھا اور عطاری بن کے اندر گھسا اور باہر نکلا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، کیونکہ یہاں نبوت دعویٰ کرنے والے عطاری ہوتے ہیں۔ سامعین یہ حوالہ میں نے دے دیا۔ سامعین میرا مطلب ان حوالوں کو پیش کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم عطاریوں کو کافر کہہ رہے ہیں، فی الحال ابھی نہیں، بعد میں میرا کیا یہ رویہ ہے، میرا کیا رد عمل ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن میرا یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ثابت کر رہا ہوں، ان کے گھر سے میں حوالہ دے رہا ہوں، ہمارے گھر سے نہیں، یہ خود فیصلہ کرے۔ اور یہ خبتی اپنی زبان جو گونگی ہو گئی، اس گونگی زبان کو کھول کر یہ دعوت اسلامی ایک المیہ اس پر تبصرہ کرے، نہیں کرے گا مر جائے گا، یہ مر جائے گا، سر پھوڑ کر مر جائے گا، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ اتنی ساری باتیں، مکار، گرو گھنٹال، ریاکار، چھل، دھوکہ، فریب، مکر، دغا، کذب، دروغ اور عیاری، مکاری سے مخلوط اپنے عیاری طوطوں کو ایسا جامع اختراع پلا دیا کہ جھوٹے خواب اور حالت بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو اتنا عام، اتنی ساری باتیں لکھ دیا، ایک گونگا ہو چکا ہے۔ کیونکہ جب آپ کے گھر سے ہی دیوبندیت کا اور تبلیغی جماعت کا جنازہ نکل رہا ہے تو پھر اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہی الذی کفر، اس کا مصداق ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے اس پر بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں۔ تو تمہارے گھر سے، تمہارے عطاریوں کا، تمہارے دھرم کے لوگوں کا، میں تو اب یہاں کیا کہوں، شمشان گھاٹ پہنچ رہے ہو تم لوگ، جب تمہیں شمشان گھاٹ پہنچا دیا گیا تو پھر میں یہی کہوں، نہیں، میری ذمہ داری ہے تمہارا جواب دوں، جواب دے دیے میں الحمدللہ۔ تمہارے گھر سے کیا کیا ثابت ہو رہے ہیں، جتنے آگے بڑھو گے تم، اور جو مکاریاں، فریب، عیاریاں بقول تمہارے ہمدانی کے کرو گے، میں جواب دوں گا تمہارے گھر سے انشاءاللہ، لیکن فبہت الذی کفر کا مصداق نہ بنو، ٹھیک ہے، جواب دو، منہ کھولو۔ کیا ہے یہ تبلیغ ہے یا تکلیف ہے؟
خبتی بغیرت نام کے یوٹیوبر مفتی، یہ کیا ہے؟ دعوت اسلامی اکیڈمی میں جو لکھا ہے مکار، کذاب، دجال، دھوکہ باز، فریب، ٹھیک ہے، دغا، کذب، عیاری، یہ تمام چیزیں لکھا ہے، یہ اسلام ہے یا کفر ہے؟ یہ مومن کی نشانی ہے، منافق کی نشانی ہے؟ ساتھ کس کا دے رہے ہو تم؟ کیا ہے یہ؟ جواب دو۔ سامعین، اس حوالے میں نہ تو تبلیغی جماعت کا ذکر ہے نہ تبلیغیوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ واہ واہ، اس خبتی کے مکاریت پر مکاریت بھی جو ہے رشک کرتی ہوگی۔ دیکھیں سامعین، ایک واضح جملہ کو کس طرح چھپا رہا ہے، واضح صاف الفاظ بول رہا ہے یہاں تبلیغ کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ اب میں تمہارے دکھا رہا ہوں تبلیغ کے بارے میں ہے کہ نہیں ہے، دیکھو۔ واہ واہ، مکاریت بھی تمہاری مکاریت پر فخر کرتی ہوگی۔ سامعین، میں نے یہاں درس گاہ، علوم اور تعلیم، یہ تمام چیزیں اس کے متعلق کہا ہے۔ اس خبتی سے میں پوچھتا ہوں، کیا دعوت تبلیغ میں تعلیم نہیں ہوتی؟ کس طرح یہ گندگی کا اپنا پردہ ڈال رہا ہے اور اس پر تبصرہ نہیں کہ تمہیں تبصرہ کرنا چاہیے کہ یہاں صحیح کہا یا غلط کہا۔ پھر تم نمرود کی طرح مبہوت ہو گئے خبتی۔ کتنی عیاری اور مکاری کے ساتھ سامعین اس پر پردہ ڈال دیا گیا۔ یہاں دیوبندی کا نام صاف لکھا ہوا ہے۔ دیوبندی کا کام کیا ہے؟ درس و تدریس علوم، اور ان خبیثوں کا کام کیا ہے؟ یہ قبر پرستی، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کو جو ہے پردہ ڈال دیا، اپنی گندگی اور ناپاکی کو جو ہے ناپاکی کو لے کر کے اس کتاب کے اوپر جو ڈھانک دیا سامعین۔ اس کے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے، یہ حقیقت ہے کیا، صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ اس کی ذلت اور عروج پر چلی جائے گی۔ یہ صرف جو ہے پڑھتے چلا جا رہا ہے اور تبرہ بازی کرتے جا رہا ہے سامعین، لیکن اس پر کوئی خلاصہ نہیں کر رہا ہے۔ اس کی ہمت پست ہو چکی ہے، علی اصغر کے دلائل کے سامنے اس کی زبان گونگی ہو چکی ہے۔ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہے اس کتاب کے اوپر کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے اور دیوبندیوں کا کام کیا ہے؟ ہم دیوبندی ہیں، دیوبندی کے خلاف تم ویڈیو بناتے ہو تو ہماری ذمہ داری ہم حوالہ پیش کریں، لیکن تمہاری زبان جو ہے گونگی ہو چکی ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود کی زبان گونگی ہو چکی تھی، اللہ نے کہا تھا فبہت الذی کفر، تو وہی آیت تم پر فٹ ہوتی ہے۔ آگے سامعین، ایک خبتی اپنے خبت خیال کو مدد بنا کر کے اس کو تائید میں لے کر کے اس کتاب کو پیش کیا جو یہ مفتی سعید لکھا ہے۔ شاید یہ سمجھ گیا کہ مفتی سعید صاحب پارنپوری دیوبند کے جو استاد تھے وہی ہیں، حالانکہ یہ دیوبند کا معتبر شخص نہیں ہے۔ تم سے چیلنج ہے میرا، تم ثابت کرو یہ شخص مفتی سعید جو ہے، جو سنگین فتنہ لکھا ہے، دیوبندی اکابر کے نزدیک معتبر ہے۔ میں نے تمہاری کتاب سے ثابت کیا تھا کہ جس سے مسلک کا تشخص قائم ہوتا ہے اس کا قول ہی حجت ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے ثابت کیا تھا، لیکن تم نے اپنے دھرم کے اصول کا خون کیا ہے۔ یہ ہمارے نزدیک یہ عالم معتبر نہیں ہے، تو ثابت کرے گا کہ معتبر ہے۔ سامعین، اس خبتی کو پتہ نہیں ہے کہ جواب میں کون سے حوالے دیے جاتے ہیں، نہیں پتہ اس کو۔ اب میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، سیکھو، یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ تمہارے دھرم میں مقالات سعیدی میں دیکھو کہ تمہارا حشمت علی خان کا قول بھی تمہارے مسلک کے لیے حجت نہیں ہے، حشمت علی امجدی کا۔ اور کیا کہا اس کو؟ یہ انفرادی قول ہے، پورے مسلک کے لیے حجت نہیں ہے، حالانکہ تمہارے دھرم میں بتا رہا ہوں، حوالہ دیکھو، یہ فتویٰ فیض الرسول کا حوالہ ہے، صفحہ نمبر 13 ہے۔ دیکھو تمہارے بڑے مولوی حشمت علی خان کے متعلق کیا لکھا ہے، دیکھو میں نشاندہی کر دی ہے، پڑھو آگے، ٹھیک ہے۔ اور کس نے معتبر مانا ہے؟ مسلک رضویت، مظہر اعلیٰ حضرت، ٹھیک ہے، تمہارا حشمت علی ہے، اس کو معتبر بنائے۔ یہ آدمی بھی تمہارے دھرم میں، اس کا قول بھی تمہارے دھرم میں معتبر نہیں ہے، اور تم کس کا قول پیش کر رہے ہو؟ مفتی سعید کا، جو ہمارے مسلک میں تمہارے گھر کے اصول سے وہ اس کا قول حجت نہیں ہے۔ آگے دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، رکو۔ ایلو خبتی یوٹیوبر مفتی صاحب، یہ دیکھو آپ کے گھر کی کتاب ہے ہدیہ بریلویت پر ایک نظر، اس میں لکھتا ہے کہ مکار، دجال، دھوکہ باز جو مسلمہ وصول کا خون کرتے ہیں، بڑی بے حیا بے شرم تم کو کہا جا رہا ہے، تمہیں کہا جا رہا ہے۔ اپنے گھر کے بڑوں کے وصول کو تم جو ہے اس کو خون کر رہے ہو، وصول کا خون کر رہے ہو، تمہاری دھجیاں اڑ رہی ہے۔ دیکھو تمہارے تمام حوالے کو میں نے کیسے ہباء منصورہ کر دیا ہے۔ اب خبتی صاحب دل تھام کر بیٹھیں، شاید آپ کو چکر آ رہا ہوگا۔ آپ کے گھر کا وصول میں نے پیش کیا اور ثابت کیا کہ جو مفتی سعید جو ہے ایسے شخص کا قول
پورے مسلک کے لیے حجت نہیں ہے۔ اور دوسرا حوالہ دیکھو، یہ حسام الحرمین اور مخالفین، یہ انس قادری لکھتا ہے صفحہ نمبر 157 پر، ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے علماء پر بھی تھوڑا بہت طعن ہو جاتا ہے، علماء کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جسے تم جاہل کہہ رہے ہو اس پر کوئی طعن تشنیع کرے تم اس کو حجت بنا رہے ہو، اور ٹھیک ہے یہ طعن تشنیع تمہارے علماء پر ہوتا ہے، علماء پر، عوام تو بہت دور کی بات ہے، جبکہ دعوت تبلیغ میں چلنے والے اکثر عوام ہوتی ہے، اکثر کون ہوتی ہے؟ عوام ہوتی ہے۔ اب تم نے ایک طرف پیش کیا کس کا حوالہ؟ مفتی سعید کا، ٹھیک ہے، تمہاری کتاب کیا کہتی ہے؟ دیکھو ایک کشف القنا، اس میں کیا ہے اصول؟ دیکھو لکھا جا رہا ہے صفحہ نمبر 266 پر، ایک طرف تو دیوبندی مذہب کے بھاری بھرکم شخصیت مفتی اعظم پاکستان، ابن مفتی اعظم پاکستان اور دیوبندی شیخ الاسلام کے بھائی ہیں، دوسری جانب کھکھڑوی صاحب کے غیر معروف چیلے جانتے ہیں۔ اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ کس کی بات کو ترجیح ہونی چاہیے؟ خبتی صاحب کس کی بات کی ترجیح ہونی چاہیے؟ خبتی صاحب آپ کے اس عقل خبت میں کچھ آیا کہ نہیں آیا؟ دیکھیں معتبر کون ہوں گے؟ چھوٹوں کے مقابلے میں بڑوں کا قول کا اعتبار ہوگا۔ دیکھیں میں آپ کو کیا پیش کیا، خبتی جہاں سے تم دعوت تبلیغ کے اوپر تمام جماعتوں کے اوپر تبرہ کرنے کی کوشش کرو گے، جہاں سے حملہ کرنے کی کوشش کرو گے وہیں پھنسو گے اور وہیں تم آ کر کے موت کی بھیک مانگو گے۔ اب میں حوالہ دے رہا ہوں، دیکھو یہ دیکھو، یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہر مسلمان پر اپنی اصلاح کرنا، اخلاق و عادت کو درست کرنا، حلال و حرام کو جاننا فرض عین ہے، اور تبلیغی جماعت اپنی دوسروں کی اصلاح کی ایک مستحسن شکل ہے۔ اگر اصول اور شرعی حدود میں رہ کر اس کام کو کیا جائے تو اس کے ذریعے دین پر چلنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، آدمی کے اندر دین کا علم رکھنے والوں سے حلال و حرام کے جاننے کی فکر پیدا ہوتی ہے، لہٰذا آپ اپنی اصلاح کے لیے جماعت میں جا سکتے ہیں، لیکن واضح رہے کہ جماعت کے ذریعے دین کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ حلال و حرام کا علم تو آپ کو علماء کرام سے ملے گا، اس لیے جماعت میں جانے کے ساتھ ساتھ آپ کسی معتبر عالم سے اپنی زندگی سے متعلق شرعی مسائل کی تحقیق کا ضرور اہتمام کریں۔ جماعت کا کام کرنے والوں کو ذمہ داران جماعت کی طرف سے آج کل اس کی خاص طور پر تاکید کی جا رہی ہے۔ کیا ثابت ہوا؟ یہاں جانے کا حکم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جانے کا حکم کر رہے ہیں، اصلاح کرنا، اخلاق و عادت کو درست کرنا، حلال و حرام کو جاننا فرض عین ہے، اور تبلیغی جماعت اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی ایک مستحسن شکل ہے، ٹھیک ہے، یہاں جانے کا حکم کیا جا رہا ہے۔ آپ کا وصول کیا ہے؟ جب بڑوں کا قول چھوٹوں کے مقابلے میں آ جائے تو بڑوں کی مانی جائے گی۔ خبتی صاحب آپ جتنے اصول پیش کیے ہم نے ہباء منصورہ کر دیا۔ دوسری دلیل میں دیا، دیکھیں ہدیہ بریلوی کے نظر، آپ اس اصول سے جو ہے مکار، دجال، کذاب، دھوکے باز، بے حیا، بے شرم ثابت ہوئے، جو اپنے گھر کے اصول کا خون کر کے دوسروں پر تبرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور تبرہ کر کے اپنے گھر کے اصول سے بے حیا، بے شرم، دجال، کذاب، مکار ثابت ہو گئے۔ آگے سامعین یہ خبتی جو ہے اپنے خباثت نفسانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفاع تبلیغ اسلام اور اس کا مصنف مفتی سعید احمد کا حوالہ پیش کیا ہے، اور تبلیغ جماعت کو آستین کا سانپ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ سامعین اس کے گھر کے حوالے سے میں نے اس کا بھی رد کر دیا، اور اس کے حوالے کو ہم نے ہباء منصورہ کر دیا، تحت الثری تک پہنچا دیا، جبکہ مفتی سعید جو ہمارا معتبر انسان نہیں ہے اور اس کے گھر کے اصول سے اس کا قول جو ہے انفرادی قول ہے، تفرد ہے، اجماعی قول ہو ہی نہیں سکتا، تو سامعین اس اصول کو اور حوالے کو ہم نے ہباء منصورہ کر دیا، تحت الثری میں دفن کر دیا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اگر ایسے حوالے پیش کرے گا تو یہ اپنے گھر کے اصول سے پھر یہ بے شرم، بے حیا، دجال، کذاب، مکار ثابت ہو جائے گا جو ہم نے کیا ہے، اور یہ بار بار ان کی فطرت ہے وہی ثابت ہونا، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان خبیثوں کو کہ کس طرح کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں۔ آگے سامعین سنیں، یہ خبتی اپنی سمجھ جاہلانہ اور بیوقوفانہ سمجھ اور فہم پر کس طرح خوش ہو رہا ہے، ذرا سنیں، پھر میں آگے تبصرہ کروں گا۔ مکار علی اصغر دیوبندی، آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہو اپنے گھر کے ان دونوں لوگوں کو کہیں
جن کی ویڈیوز کو میں نے پیش کیا ہے اپنی اس ویڈیو میں، مگر ان دونوں کا آپ نے تو نام تک نہیں لیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا نام یا ان کا رد اگر آپ کریں گے تو وہ جب آپ کا محاسبہ کریں گے تو آپ اس کی تاب نہ لا سکیں گے، یہ مجھے پتہ ہے۔ اسی ڈر سے آپ نے اپنے دیوبندی مذہب والوں کا نام تک نہ لیا۔ سامعین، آپ نے سن لیا اس خبیث اور خبتی کی گفتگو کو، جبکہ میں نے اس کتاب کے اس اصول سے میں نے وہ دو حضرات کا قول جو میں نے اس کے گھر کے اصول سے میں نے رد کیا ہے، اس کے گھر کے اصول سے اس کا اصول کو میں نے دفن کر دیا ہے، یہ خبتی کے اصول کو میں نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے کہ یہ ثابت کرے گا یہ دو حضرات اس کتاب کو جو عبدالستار حمدانی نے لکھا اس کا مطالعہ کیا تھا، جس طرح میں نے ثابت کیا خبتی کہ اس آدمی کو عطاری ثابت کیا۔ آگے اگر یہ خبتی جو اپنے خیال خبت میں غرق ہو کر کے اپنے گھر کے اصول سے مکار، دجال، کذاب، بے شرم، بے حیا ثابت ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں سامعین، یہ فضیل احمد ناصری صاحب کو پیش کر رہا ہو، کسی کو پیش کر رہا ہو، دیکھیں سامعین، میں نے حوالہ پیش کر دیا، کشف القناع۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کے مولوی کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں سامعین، ایک کس طرح مکاریت کر رہا ہے۔ اب جشن مناؤ خبتی کے ماننے والوں، بہت اچھل کود کرتے ہیں لوگ، پرسنل پہ اسکین پیش کرتے ہیں اور خوب اچھل کود کرتے ہیں۔ دیکھو سامعین، ایک بات بتاؤں میں، اس خبتی کے گفتگو کا جو میں جواب دیتا ہوں نا، اس سے اس کے دھرم کے لوگ نے اقرار کیا، میرے پرسنل پہ میں اسکرین شاٹ دے رہا ہوں، دیکھیں، اقرار کیا ہے کہ علی اصغر تمہاری ویڈیو سے مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ خبتی کی تائید کرنے والا، خبتی کی ویڈیو کو شیئر کرنے والا میرے پرسنل پہ کہہ رہا ہے تم اس کا جواب دو، تمہارے جواب سے مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اسکرین شاٹ دیکھیں سامعین۔ اب جو اس کے لوگ خوش ہوتے ہیں، اس کے کچھ حوالے دیکھ کر کے، جس کو میں حباء منصورہ کر دیا اور تحت الثری تک پہنچا دیا۔ دیکھو سامعین، یہ کتاب میں کشف القناع ہے، اس میں کیا لکھتے ہیں ان کے عالم۔ لکھتا ہے سامعین کہ مگر دیوبندی موصوف اس معاملے میں وہ دور حاضر و ماضی قریب کے دیوبندی مولویوں کو گھسیٹ لاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنے اکابرین کی تصریحات پیش کرتے، اور ایک کس کا پیش کیا ہے، یہ ثابت کرے گا جتنے حوالے پیش کیے ہیں سب ہمارے اکابر کی ہے عبارت، ٹھیک ہے۔ تو مگر وہ اس سلسلے میں عاجز و ناکام رہے ہیں، جو کہ ان کی شکست فاش کی دلیل ہے۔ یعنی اکابرین کے علاوہ، اکابرین کے قول کو پیش نہ کر کے، ان کے فتووں کو پیش نہ کر کے، کسی غیر معروف شخص یا ان کے مقابل میں چھوٹے شخص کا قول پیش کرنا، گویا خبتی کے لیے شکست، عاجز اور ناکام ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے خبتی کو اور بغیرت نام کے اس یوٹیوبر مفتی کو میں نے عاجز، ناکام اور سامعین شکست فاش ہونے کا جو ہے ثبوت پیش کر دیا ہے۔ اب اچھل کود کتنا کرنا چاہتے ہیں ان کے چمچے چیلے، اچھل کود کر لیں۔ آگے سامعین، وہی مفتی سعید کی کتاب کا حوالہ پیش کر کے وہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر جو اس کتاب میں تبرہ کیا گیا ہے، الزام بہتان تلاشی کی گئی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو ذلی بروزی نبی قرار دے کر مردود ملعون ٹھہرے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی میں نے چونکہ دھجیاں اڑائی ہے، اور سامعین اس کے اس حوالے کو ہم نے حباء منصورہ کیا ہے، تحت الثری تک پہنچایا، جبکہ یہ اس کے گھر کے وصول سے بھی یہ مفتی سعید جو ہے یہ معتبر نہیں ہے۔ اب تو کفریات بھی بکی جا رہی ہیں۔ قادیانی مرزا غلام قادیانی کو ذلی بروزی نبی قرار دے کر مردود و ملعون ٹھہرے۔ سامعین سنا آپ نے، جو غیر معتبر ہے ان کے گھر کے وصول سے بھی اس کو معتبر بنایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کتاب ہے، اور ایک کتاب ان کے گھر کے کہ ایرے غیرے کی ہے، ایک کہہ دے کہ معتبر نہیں، ان کے جو ہے مجدد صاحب کی کتاب ہے سامعین، دیکھیں ان کے مجدد کی کتاب ہے، اس میں کیا لکھا ہے سامعین، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 84 کے اندر لکھا ہے، یہ قول کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ہوتے، اگرچہ اپنے مفہوم شرطی پر صحیح و جائز اطلاق ہے کہ بے شک مرتبہ علیہ رفعیہ حضور پرنور رضی اللہ عنہ نے کون، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، ذل مرتبہ نبوت ہے، یعنی ذل نبی حضور علیہ السلام کے مرتبہ میں ذل ہے۔ بتاؤ، وہاں غیر معتبر شخص کے قول کو ذل نبی کہہ رہا ہے، کہ اس کو الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو، اور یہاں پہ اس کا مجدد کہہ رہا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو۔ سامعین اس کے ضمن میں اور ایک حوالہ پیش کر دوں، غوث پاک کو لوگ کیا مانتے ہیں، دیکھیں سامعین حوالہ دیکھیں، یہ فتاوی افریقہ ہے،
یہ بھی اس کے مجدد کی کتاب ہے سامعین، ٹھیک ہے، دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں۔ سامعین یہاں 2 قول لکھا ہے، پھر گمراہ کرے گا کسی کو کہ یہاں تو تردید کی گئی ہے۔ پہلا قول دیکھیں، اور پچھلے شعروں میں غلطی ہے، تفریح الخواطر وغیرہ میں مذکور ہے کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دوش مبارک پر پائے انور رکھ کر براق پر تشریف فرما ہوئے، اور بعض کے کلام میں یہ ہے کہ عرش پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جاتے وقت ایسا ہوا، نہ یہ کہ حضور غوثیت پائے اقدس کندھے پر لے کر شب معراج خود عرش پر گئے۔ شاعر اگر یوں کہتا مطابق روایت مذکور ہوتا تھا تمہارا دوش اطہر زینے پائے پیمبر، تسلیم کرتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جاتے وقت ایسا ہوا، نہ یہ کہ حضور غوثیت پائے اقدس کندھے پر لے کر شب معراج خود عرش پر گئے۔ کیا ہے؟ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج حضور سیدنا غوث اعظم کے دوش مبارک پر پائے انور رکھ کر براق پر تشریف فرما ہوئے، اور بعض کے کلام میں یہ ہے کہ عرش پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے وقت ایسا ہوا، نہ یہ کہ تو ایک قول کو تسلیم کر رہا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ معراج میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، یہ ہے ان کا عقیدہ۔ تو غوث پاک کو نبوت دیں گے نا، تو تمہارے تو نبی مانا گیا ہے، ذل نبی، لگاؤ اپنے اعلیٰ حضرت پر کفر کا فتویٰ۔ پھر یہ کہاں کا انصاف ہے اور کون سا اسلام ہے؟ لہٰذا مکار دیوبند جناب علی اصغر مکار یہ موبائل کال نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کی عیاری مکاری سے ناواقف کوئی عام سنی، بلکہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور علماء اہل سنت کا یہ ادنا سا خادم آپ لوگوں کی ایک ایک مکاریوں سے خوب اچھی طرح واقف ہے، اور آپ لوگوں کے ہی جوتے سے پٹک پٹک کر پیٹنے کا ہنر الحمدللہ جانتا ہے۔ سامعین اس خبتی کی ڈینگی بازی کو دیکھو، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، کون سا اسلام ہے؟ تم اپنے اعلیٰ حضرت سے پوچھو، غوث پاک رحمۃ اللہ کو نبی بنانا کون سا اسلام ہے؟ اور تم کرو فون کال نہیں ہے، نہیں کر سکتے فون کال پہ، تمہاری مکاریت نہ وہاں چلے گی نہ یہاں چلے گی، وہاں تم اور پٹ کے جاؤ گے، اور تم کرو جوتے سے پٹک پٹک کے مارنے کا ہنر رکھتے ہو۔ تم نے اپنے اعلیٰ حضرت کو پٹک پٹک کے جوتے مارے، جوتیاں برسائی اس کے دونوں گال پر، اور لال کر دیے تم نے اپنے اعلیٰ حضرت کے۔ یہ علی اصغر ہے، علی اصغر کے سامنے تمہارے اعلیٰ حضرت کی مکاریت چلی ہے نہ تمہاری چلے گی۔ الحمدللہ تمہارے اعلیٰ حضرت کے جوتے سے تمہارے کو مارا ہے، تم لوگوں کی جوتوں سے تمہارے اعلیٰ حضرت کو پٹک پٹک کے مارا ہے۔ بچا لو اپنے اعلیٰ حضرت۔ جو آداب یا معاملہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے، وہی آداب وہی معاملہ دعوت اسلامی والے حضرت مولانا الیاس عطار قادری صاحب کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ بات علامہ عبدالستار حمدانی صاحب کے نزدیک قابل اعتراض تھی تو انہوں نے اس کا ذکر کیا، مگر مکار دیوبند جناب علی اصغر دیوبندی آپ کو تو اس پر بولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سامعین یہ خبتی پھر مکاریت کے ساتھ اور دجل و فریب کے ساتھ کام لیا ہے۔ سامعین کہہ رہا اس کے اعتراض کا حق تھا، صرف اعتراض نہیں کیا ہے، کتنے سارے فتوے لگائے، منافق کہا، مکار کہا، دجال کہا، کذاب کہا، کیا کیا کہا ہے۔ نبی ہونے کا خیال، تم کم سے کم اتنا تو کہہ دو کہ عطاری بھی وہی ہے جو اس کتاب کے اندر اس نے فتویٰ لگایا ہے، تمہاری ہمت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ اور تمہارا مولوی کیا لکھتا ہے؟ سامعین آگے اس نے پھر وہی حوالہ دیا، مفتی سعید کا حوالہ دیا ہے، اور کہا کہ اپنے گھر میں جو ایسی بات ہوتی ہے وہ چھپا لیتے ہو، جبکہ اس کے قول کو اس شخصیت کو ہم نے تمہارے گھر کے اصول سے بھی جو ہے رد کیا ہے کہ غیر معتبر ہے وہ، ٹھیک ہے، ثابت کیا۔ پھر تمہارا بار بار تمہارے پاس اور کچھ بچا نہیں ہے کہ ہمارے اکابر جس طرح تمہارے گھر سے تمہارے مجدد کا قول پیش کر رہا ہوں میں، تمہارا عبدالستار حمدانی کا قول پیش کر رہا ہوں، تم کہہ دو کہ تمہاری جماعت کا آدمی نہیں ہے تو حمدانی، تمہارا مناظر نہیں ہے، تمہارا مولوی نہیں ہے، اعلان تو کر دو نا، میں تمہارے گھر تمہارے معتبر آدمی کی کتاب پیش کر رہا ہوں، لیکن تم گونگے ہو چکے ہو، تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تم اپنے گھر سے شکست فاش ثابت ہو گئے ہو، شکست فاش ثابت ہو گئے ہو، اور تم نے اس کے بعد جو تم نے ثابت کرنے کی کوشش کی تمہارے گھر میں کوئی بات چھپا لیتے ہو، یہ بھی تمہارے نزدیک وہ مفتی سعید کا قول ہے، وہ غیر معتبر۔ میں نے تمہاری دھجیاں اڑا دی، تمہارے تمام اصولوں کو میں نے پاس کر دیا ہے، تمہارے تمام اصولوں کے ہم نے دھجیاں اڑا دی ہے اور تحت سر تک پہنچا دیا ہے، اور تم لے جاؤ شمشان گھاٹ میں اپنے اس اعتراضات کو اور اپنے اصولوں کو
جو ہے جلا ڈالو. خبتی تمہارا کام نہیں ہے یہ سب. آگے سامعین یہ خبتی امثال عبرت جو حکیم الامت رحمۃ اللہ ملفوظات ہیں اس کو اس نے سہارا بنایا ہے جو اس کے گھر کے اصول سے بھی یہ معتبر نہیں ہے، اور کہا ہے کہ تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اب آپ دونوں سوچیں کہ اگر غیر نبی کے ساتھ ایسا کرنا غلط ہوتا تو آپ کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی ایسا کہتے؟ سامعین اب اس خبتی کے دھرم کے تمام افراد کو اس کی جہالت پر ماتم کرنا چاہیے. کہہ رہا ہے کہ اگر غیر نبی کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنے پر اعتراض ہوتا تمہارے حکیم الامت ایسے کہتے. تمہارا عبدالستار حمدانی نے کہہ دیا، اعتراض کیا، تم نے بھی تسلیم کیا ہے. تو اگر غیر نبی کے ساتھ اس طرح کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، حکیم الامت نے کہہ دیا، تمہارے دھرم والوں نے، تمہارے ملک نے اعتراض کیوں کیا اور تم نے کیوں تسلیم کیا اس کو؟ تمہیں خود سمجھ میں نہیں آتا ہے. تم اپنی جوتی کو لے کر کے اپنے گال پہ مار رہے ہو. خبتی صاحب اس سے بڑی ذلت تمہاری اور کیا ہو سکتی ہے؟ تم کو شرم کے مارے ڈوب کے مر جانا چاہیے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے قول نہیں پیش کیا. تمہارے گھر کی جوتی تمہارے سر پہ ہم نے مارا ہے، تمہاری ذریت کے سر پہ، تمہارے مجدد سر پہ مارا ہے. کہاں تک سر چھپاؤ گے یا منہ چھپاؤ گے تم؟ سامعین آخر میں تبصرہ یہ کر رہا ہے کہ اس کی اس گفتگو سے جو ہے ہدایت پھیل رہی ہے. کتنا جو ہے یہ غلط خیال کے اندر غلط فہمی میں مبتلا ہے، جبکہ میں نے سامعین ثابت کر دیا اسکرین شاٹ دے کر کے اس کا ساجد رضا عطاری اس کا مولوی ہے، امام ہے ایک مسجد کا. اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ علی اصغر تم ویڈیو بناؤ، تمہارے ویڈیو سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، جواب کر دو، ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، بتائیں. اور یہ کہتا ہے کہ ہماری ویڈیو سے جو ہے گمراہیت سے ہدایت پہ لوگ آ رہے ہیں. یعنی تم اعلان کر دو کہ کوئی دیوبندی تمہاری اس بات کو سن کر کے بریلوی بن گئے، پھر تمہاری دھجیاں اڑاتا ہوں کس طرح، دیکھنا تمہارے گھر کی کتاب سے مر جاؤ گے، کہہ سکو گے نہیں، کہہ نہیں سکتے. تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم ہماری گفتگو، ہمارے حوالے وغیرہ کا جواب دو. اس لیے میں پھر کہہ رہا ہوں سامعین اس خبتی کی گفتگو کو کوئی مت سنو، کیونکہ شیطان کی بات میں کوئی آ جائے گا تو اس کا راستہ گمراہ ہے. یہ شیطان ہیں، ان کے چینل کو مت سنو. یہ جو بھی حوالہ جہاں سے پیش کرے گا، جہاں سے آنے کی کوشش کرے گا، وہیں سے اپنے گھر کے جوتے سے یہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا. اور ہوا ہے، دیکھ لیں دلیل میں نے کیسے دیا ہے. سامعین یہ مر تو سکتا ہے لیکن اس کے مجدد کی مکاریت، دجالیت، کذب، دروغ گوئی اور فریب کو کبھی سچ ثابت نہیں کر سکتا. جبکہ میں نے حوالہ بھی دے دیا ہے حسام الحرمین کا، اس کے مجدد نے جھوٹ بولا ہے. اور سامعین کئی حوالے کا میں نے اس کا جواب دیا ہے، کمر توڑ، منہ توڑ اور پلنگ کے خاص طور جواب دیے ہیں. الحمدللہ جتنا اچھل کود کرنا ہے کر لیں. انشاءاللہ آئندہ اس سے خطرناک اسے حوالے دوں گا کہ تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، پلنگ خاص کے نیچے بھی تمہیں جگہ نہیں ملے گی. انشاءاللہ تمہاری دھجیاں ایسے بکھروں گا میں. اب جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو. آخر میں رو رہا ہے علی اصغر نے ایسا اعلان کیوں کر دیا؟ روتے رہو گے، ماتم کرتے رہو گے، سر پھوڑ لو، تمہاری تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے. آخر میں سامعین سے گزارش کروں گا، یہ رو رہا ہے آخر میں اور ماتم کر رہا ہے کہ علی اصغر نے ایسا کیوں اعلان کر دیا. پھر اعلان کر رہا ہوں اس خبتی کی گفتگو کو مت سنو، گمراہ کن باتوں پہ مت آؤ. یہ جو بھی حوالے دیتا ہے الحمدللہ تمام جواب ہمارے پاس ہے. الحمدللہ ہم نے ابھی دے بھی دیا ہے، جواب بھی دیا ہے، دندان شکن جواب دیا ہے. اس کے ہم نے منحوس چہرے کو کالا کر دیا الحمدللہ. اب یہ جب بھی آئے گا اور جس مکر و فریب کے ساتھ آئے گا اور جس در و گوئی سے آئے گا، جس مکاریت عیاریت کے ساتھ آئے گا سامعین، میں اس کی دھجیاں اڑاؤں گا. اس کے گھر کے جوتے ہوں گے اور اسی کا کالا چہرہ ہوگا اور پہلے سے بھی زیادہ جو ہے ذلیل و خوار اور رسوا ہوگا انشاءاللہ تعالی.